जंगल में बारिश की कहानी। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है। चिड़िया के तीनों बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उनकी माँ खाने की तलाश में बाहर गई हैं। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी है। उन्हें पता ही नहीं है कि बारिश में क्या करना चाहिए। भैया अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने कहा है मेरे आने तक घोंसले से बाहर नहीं जाना। अरे मैं बाहर जानकर देख रहा था ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने देखा है कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, माँ के आने से पहले बाहर मत जाना। तीनों बाकी भाइयों से भरा और समझदार था। उस पर अपने छोटे भाइयों की ध्यान रखने की जिम्मेदारी थी। बच्चे अपने माँ का इंतज़ार करने के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकते थे। इधर लाडो चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक दरख्त पर बैठी थी। उससे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू होते हुए भी तो कितनी देर हो गई है। मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा, वो बहुत डरे हुए होंगे। इधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी इसको लाडो चिड़िया एक दरख्त पर बैठी हुई नजर आती है। वो उसके पास चला जाता है। अरे लाडो, तुम यहाँ? तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर में अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। रहना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर तुम्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है। सुना है कि बहुत खतरनाक चीलों का ग्रुप हमारे जंगल में आया है। हाँ कालू भैया, मुझे ये बात पता है। कल जब मैं बुलबुल चिड़िया के घर गई थी, तब मैंने देखा कि तब एक चील बुलबुल चिड़िया के बच्चों को खा रहा था। तब बुलबुल चिड़िया घर नहीं थी, फिर भी एक बच्चा जिंदा था। मैंने उसको बचाने की कोशिश की। तब मैं उस चील के पास चली गई। अरे ओ चील, छोड़ दे इस बच्चे को, वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। तब चील को गुस्सा आ गया और वो मुझे कहने लगा, अरे ओ चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? भाग यहाँ से। अगर मेरा पेट बड़ा हुआ ना होता तो मैं तुम दोनों को भी खा जाता। पर देख लेना, आगे चल कर अगर तुम मुझे दिखाई दोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उसी टाइम खा जाऊंगा और धिक्कार भी नहीं लूंगा। ऐसा कहकर चील वहाँ से उड़ गया कालू भैया। तभी वहाँ पर बुलबुल चिड़िया आ गई। जब उसने देखा तो वो बहुत दुखी हुई, क्योंकि चील उसके दोनों बच्चों को खा गया था। अरे ये क्या हो गया? मेरा तो सब कुछ लुट गया। ये सब किसने किया? मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अरे बहन, तुम्हारे बच्चों को चील ने खाया है। अगर मैं ऐन वक्त पर ना आती तो चील तुम्हारे तीसरे बच्चे को भी खा जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी लाडो चिड़िया। पर अब मैं उस चील को नहीं छोड़ूंगी। वो मेरे दोनों बच्चों को खा गया। मैं उसको जान से मार दूंगी। वो मेरे तीसरे बच्चे को कभी भी खाने आ सकता है। अरे बहन, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चों का ही नहीं, जंगल के तमाम पंछियों का शिकार कर रहा है। हमें उसे जाल में फंसाना होगा, फिर हम उसको उसके किए की सज़ा देंगे। बिना सोचे समझे कोई फैसला लेना गलत बात है। ठीक है बहन, अब मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। अच्छा, तो ये सब हुआ था। बुलबुल चिड़िया के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। हम उस चील के अलावा भी दूसरे चीलों को भी नहीं छोड़ेंगे, सबक सिखाएंगे उन्हों को। हम उन सब को जंगल से खदेड़ देंगे। और अब तुम जल्दी घर जाओ। हाँ कालू भैया, बारिश रुके या ना रुके, मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा। ठीक है लाडो, मैं चलता हूँ। कालू वहाँ से चला जाता है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। खुद की जान की परवाह न करते हुए लाडो अपने बच्चों के पास तेज़ बारिश में चली जाती है। तेज़ बारिश की वजह से उससे उड़ने में दिक्कत हो रही थी। उसके पूरे पंख भीग चुके थे।
پھر بھی وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کو اپنے بچوں کے پاس جو جانا تھا، وہ دیکھو اپنا شکار خود چل کر ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اس تیز بارش میں اس کو کھانے کا بڑا مزہ آئے گا۔ ارے دوستو، میرے پاس تو مرچ مسالہ بھی ہے، اس کو کھا کر ہم تینوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ لاڈو چڑیا شکاری پنچھی کے پاس آ جاتی ہے۔ ارے او چڑیا، تم اتنی تیز بارش میں کہاں جا رہی ہو؟ لاڈو چڑیا شکاری پنچھی کو دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے۔ لاڈو چڑیا بہت ہی ہوشیار اور سمجھدار تھی۔ اس نے چیلوں کے ساتھ سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ ایسے کیسے جاؤ گی؟ اب تم ہمارے علاقے میں آ چکی ہو۔ اب تم اپنے گھر جانے کی بجائے سیدھا ہمارے پیٹ میں جا رہی ہو۔ ان کی یہ بات سن کر لاڈو چڑیا بہت ڈر جاتی ہے۔ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی لاڈو کے من میں ایک آئیڈیا آتا ہے۔ مجھے کیسے بھی کر کے ان سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ ارے بھائیو، تم لوگ مجھے کیسے کھا سکتے ہو؟ مجھے پہلے سے ہی کسی نے کھانے کے لیے ریزرویشن کر کے رکھا ہے۔ ارے کون ہے وہ جو ہمارے ہوتے ہوئے بھی تمہیں کھانے کے لیے ریزرویشن کر کے بیٹھا ہے؟ وہ اور کوئی نہیں، میرے خود کے پتی ہیں۔ وہ خود ایک چیل ہے۔ میں نے ان کی بہت سیوا کی، ان کو 3 بچے دیے، پھر بھی وہ مجھے کھانا چاہتے ہیں۔ کیا کوئی خود کی اپنی بیوی کو کھا سکتا ہے؟ ارے کون ہے بھلا وہ؟ جنگل میں تو اتنے سارے پنچھی ہیں۔ ہاں بھیا، یہی نہیں بلکہ اس نے میرے 3 بچوں کو بھی کھا لیا ہے۔ اگر تم نے مجھے کھا لیا تو میرے پتی تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ میرے کھانے کا حق صرف انہی کو ہے۔ اس کی اتنی ہمت جو میرے سے ٹکرائے؟ ارے ہے ہمت، تم چلو میرے پتی کے پاس۔ اگر تم لڑ کر دیکھ لو، اگر تم جیت گئے تو تم مجھے کھا لینا۔ بتاؤ، ہے منظور؟ ہاں چلو۔ لاڈو چڑیا نکل پڑی اس شکاری چیل کی تلاش میں جس نے بلبل چڑیا کے بچوں کو کھایا تھا۔ لاڈو چڑیا آگے آگے اور شکاری چیل پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ آخر لاڈو چڑیا انہیں لے کر شکاری چیل کے علاقے میں آ ہی گئی۔ ارے یہ چڑیا تو میری طرف ہی آ رہی ہے۔ کل تو یہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی، پر مجھے ابھی بہت بھوک لگی ہے۔ میں اس کا شکار کر کر اس کو کھا جاؤں گا۔ ابھی رکو، اگر اس نے تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو وہ سترک ہو جائے گا۔ میں اکیلے وہاں پر جاتی ہوں۔ جب وہ مجھ پر حملہ کرنے لگے تو جلد سے وہاں پر آ جانا۔ لاڈو چڑیا انہیں وہاں پر چھوڑ کر چیل کے پاس آ جاتی ہے۔ ارے واہ، آج تو شکار خود چل کر میرے پاس آ گیا ہے۔ لگتا ہے آج بھی میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا۔ ہاں، کل تم نے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھا لیا، آج تم مجھے کھا لو۔ ویسے بھی میں زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ میرا تو سب کچھ لٹ گیا ہے۔ ارے وہ بچے تیرے نہیں، اس پر میرا حق تھا۔ شکاری چیل ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ انہیں لاڈو کی باتوں پر یقین ہونے لگا۔ ادھر چیل کو لاڈو کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر بھی اس نے یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ہاں، جیسے میں نے بچوں کو کھا لیا ویسے ہی میں تمہیں بھی کھا جاؤں گا۔ چیل اڑ کر لاڈو چڑیا کا شکار کرنے ہی والا تھا، تبھی شکاریوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ اور بیٹے، تو نے تو کمال ہی کر دیا، وہ ہمارا شکار ہے۔ ارے تم سب کون ہو؟ اس میں صرف میرا حق ہے۔ ارے دیکھو بھائیو، یہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ ارے بیٹے ذرا رک جا، نہیں تو تجھے یہیں پر کھول دیں گے۔ ایسا کہتے ہی ان دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی دیکھتے ہی الو وہاں سے بھاگ گئے۔ دونوں میں اتنی تیز لڑائی ہوئی کہ دونوں ہی زخمی ہو گئے۔ دونوں اتنے زخمی ہو گئے کہ ان کے جسم سے خون نکلنے لگ گیا۔ لاڈو ان دونوں کے پاس آ کر بولی، کیوں؟ کیسا الو بنایا؟
میں نے تم دونوں کو اور نہ ہی اس نے میرے بچوں کو کھایا ہے. میں نے جان بوجھ کر تم دونوں کی لڑائی کروائی ہے تاکہ جنگل کے تمام جانور محفوظ رہ سکیں. ارے او چڑیا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا. ان دونوں شکاریوں میں اتنی لڑائی ہو گئی کہ ان دونوں کو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. چلو ان کا کام تو تمام ہو گیا. ارے ان کے چکر میں تو میں اپنے بچوں کو بھول ہی گئی. لاڈو چڑیا تیز اڑتے ہوئے اپنے گھونسلے کی طرف چلی گئی. اس نے دیکھا کہ اس کے گھونسلے میں تو پانی بڑھ گیا تھا اور اس کے بچے بھی کہیں پر دکھائی نہیں دے رہے تھے. ارے نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ میرے بچے کہاں پر گئے؟ تبھی وہاں پر کالو کوا آ جاتا ہے. ارے لاڈو رو مت، تمہارے بچے صحیح سلامت ہیں. جب میں اپنے گھونسلے کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ تمہارے گھونسلے میں پانی ہے اور بچے بھی پانی میں ڈوب رہے تھے. میں بچوں کو نکال کر اپنے گھونسلے میں لے گیا تھا. چلو، تمہارے بچے تمہارا کب سے انتظار کر رہے ہیں. لاڈو کالو کوے گھر میں آ جاتی ہے. بچے ماں کو دیکھ کر اپنے گلے لگا لیتے ہیں. ماں، تم کہاں تھی اتنی دیر سے؟ ہم تمہارا کب سے انتظار کر رہے تھے. یہ کالو ماں نہ ہوتا تو ہمارا بہت برا حال ہوتا. کالو بھیا، تمہارا بہت بہت شکریہ. آپ کو یہ میری سٹوری کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتانا اور سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا.